آصف علی. آصف علی آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. جی بہت شکریہ. جی جی سب سے پہلے تو مجھے آپ سے شریعت کا اصول جاننا ہے. جی جی بتائیے کون سا اصول جاننا ہے آپ کو؟ شریعت کے کیا اصول ہے، مطلب کس کتابوں پہ کس اصولوں پہ شریعت ہماری چلے گی؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام بس کا فہم. قرآن، حدیث، سلف کا فہم، بس. جی اب میں بولوں. ہاں بولیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبانی والی حدیث ہے. ہاں معاذ بولیے. ابن جبل، سنیے سر، ہوں، کسی صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہوں. معاذ ابن جبل نام تھا ان صحابی کا. ان ضعیف کو کہیں روایت کا گورنر بنا کر ضعیف محمد صلی اللہ روایت علیہ ہے. وسلم. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. ضعیف روایت ہے، اس کو مت پیش کیجیے. کوئی دوسری روایت لائیے. سنیے میری بات. ضعیف روایت کے وہ بارے میں ضعیف اجماع. روایت ہے کہ جو قرآن میں نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، میں اپنی رائے سے پیش کروں گا. اور اگر آپ کو ماننا بھی ہے تو میں نے کہہ دیا فہم صحابہ سلف، قرآن حدیث صحابہ کرام کا فہم. جی تو میری اگر آپ بات کو پوری ماننا ہونے بھی دیں ہے تو گے میں آپ؟ کہہ دیا نا صحابہ کرام کا فہم. تو میری بات پوری ہونے دیں گے؟ جی بولیے بھائی، آپ بولیے، آپ کو روک نہیں رہے. جی آپ بتا رہے. جی آپ بول دیجیے. جی آصف اس بھائی طریقے بتائیے، کوئی سے دقت نہیں ہے، بتائیے. نہیں شاہد پٹیل صاحب، اس طریقے سے بات پوری نہیں ہو پائے گی. نہیں کوئی میرے اگر بھائی، بیچ آپ بتائیے، میں آپ ذرا بھی ٹینشن مت لو. میں خاموش ہو گیا، آپ بولیے. آپ کو پورا موقع دے رہے ہیں ہم بات کرنے کا. جی بولیے آپ. جی 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 آپ کو حدیث بتا رہے تھے نا، شیخ کو کیونکہ پتا تھا وہ حدیث آپ کون سی بول رہے ہو، تو انہوں نے بتا دی یہ حدیث ضعیف ہے. اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیل بھی بتا سکتے ہیں. اب آپ کیا بول رہے میں تھے؟ ضعیف جی حدیث کے معاملے میں اجماع امت کا ایک قول ہے. اجماع امت کا قول ہے ضعیف حدیث فضائل میں جائز ہے. مطلب امت اس فضائل کے لیے اس کو بیان کر سکتی ہے، اس کو لے سکتی ہے اسلام میں. اگر فضائل بیان ہو رہے ہیں اسلام کے، اگر کہیں کوئی مسئلہ اٹک رہا ہے اور کئی دقتیں پیش آ رہی ہے، تو پھر ہم فضائل کے لیے اگر اسلام کو اس سے فروغیت مل رہی ہے تو پھر اس ضعیف حدیث کو اسلام میں لیا جائے گا. لیکن وہ ضعیف حدیث نہیں لی جائیں گی جس سے اسلام کو دقت یا تکلیف آ رہی ہے، اسلام کی بدنامی یا برائی ہوں گی. تو وہ ضعیف حدیث اسلام میں نہیں لی جائے گی، ایڈ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا آصف اب بھائی، اسی طریقے اجماع، سے ایک منٹ، بات اجماع کسی کیا نہیں ہے؟ ہوئی. اچھا تو اجماع آپ کی بات زید بھائی ان کو بول لینے دیجیے. زید بھائی بولو. پوری بات کہہ لینے دیجیے تاکہ ان کو شکایت نہ ہو. اور پھر میں جب جی جواب دوں گا تو آپ بیچ میں مت بولیے گا. بول لیجیے آپ جو بول. بہت جی اچھی بولیے. بات ہے. جی زید آصف بھائی بھائی نے بولیے. اجماع کے بارے میں زید بھائی نے سوال کیا اجماع کیا ہے. تو شاید نہیں میں سمجھتا تھا کہ زید بھائی کو پتا ہوگا. میں کہاں بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. چلو آپ سوال پہلا مکمل کر لو زید پھر بھائی بتائیں. ان کو پہلے اپنی بات رکھ لینے دیجیے. ان کو جو کہنا کہنے میرے دیجیے. آصف بھائی سمجھانے کے کہہ بعد دو. بھی آپ لوگ بیچ میں کود پڑتے ہو نا. میرے سمجھانے کے بعد بھی آپ لوگ بیچ میں آ جاتے ہو کہ میں بولوں پہلے پوری میری بات پھر آپ بولیں، تو ڈسکشن اچھی سے ہوتا ہے. میں آپ کو بولنے کے لیے بھی بول نہیں رہا ہوں. چلو بولو نا بھائی، کنٹینیو. جی تو یہ جو حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھلے وہ ضعیف ہو لیکن اگر وہ اسلام کو فائدہ دے رہی ہے، فروغیت دے رہی ہے، تو اجماع امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا اگر اس سے دین کا فائدہ ہے تو. ٹھیک اسی طرح اس قول کے مطابق، اجماع امت کے قول کے مطابق، جیسے اجماع امت نے اس وقت صرف 1,24,000 صحابہ، یعنی اسلام میں اتنے ہی بندے تھے 1,24,000 کے لگ بھگ. تو اس وقت جب صحابہ نے فیصلہ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اول خلیفہ ہوں گے، تو جب اجماع امت کا قول ہوا، تو جب صحابہ ابو بکر صدیق بنے تو اجماع امت کا قول ہمارے لیے جو ہے معتبر بنتے آیا. تو اس حدیث معاذ ابن جبل والی جو حدیث ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا ملک شام کا یا کہیں کا، تو یہ بول کر بھیجا ان کو کہ آپ پوچھا ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اگر کسی مسئلے میں پریشان ہو جاؤ تو کیسے تلاش کرو گے، کیسے حل کرو گے. تو صحابہ نے کہا کہ میں قرآن میں تلاش کروں گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اس میں جواب نہیں تلاش کر پائے تو، کیونکہ قرآن میں تو ہر چیز کا جواب ہے، لیکن آپ نہیں تلاش کر پائے تو وہ صحابی بولے میں پھر حدیث میں تلاش کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ حدیث میں بھی تلاش نہیں کر پائے تو بولے پھر ہم لوگ جو ہے اجماعی شکل میں ایک جمع ہو کر صحیح اور غلط پر ڈسکشن کریں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اس کے اوپر ہم فیصلہ لیں گے.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر صحیح غلط پر بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، برابری کی دونوں طرف لوگ ہو گئے، یعنی 100 میں سے 50 ادھر 50 ادھر، تب جا کر ہم صحیح غلط پر بولے جب ہم قیاس کا وہاں پہ سہارا لیں گے۔ تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ شریعت کا جو اصول ہے وہ قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس، 4 چیزوں پر مشتمل اسلام کا اصول ہے، درست ہے؟ چلو آپ لیکچر زاہد بھائی مختصر میں ہم لوگ شارٹ میں آپ کا سوال سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا سوال ابھی آ گیا، ابھی شیخ کفایت آپ پہلے بتائیں۔ شیخ کفایت دیکھیے میں ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی بات کہتا ہوں پھر شیخ صاحب انشاءاللہ۔ جی آپ نے یہ کہا تھا شریعت کا اصول کیا ہے، دیکھیں قرآن اور حدیث اس کو سمجھیں گے صحابہ کرام کے فہم سے۔ یہ جو آپ اجماع اور قیاس کی بات کر رہے ہیں، اجماع اور قیاس کوئی الگ سے شریعت کا مصدر نہیں ہے کہ اجماع دیکھیے شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکی ہے، قرآن جتنا نازل ہونا تھا نازل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آنی تھی آ چکی ہیں۔ اب جو اجماع نبی کے زمانے میں تو اجماع ہو نہیں سکتا، اجماع کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے کہ ائمہ مجتہدین کا اتفاق، جب نبی موجود ہے تو اجماع کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت کا اجماع ہوتا ہے تو اجماع قرآن و حدیث پر ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی کسی نص کے مطابق ہوتا ہے۔ بغیر نص کے اگر کوئی اجماع، ایسے اجماع کو ہم مانتے ہی نہیں جس کے تعلق سے کوئی نص نہ ہو۔ اگر نص سے صریح ہے کوئی، آپ سنیے نا، میں نے تو آپ کی بات سنی نا، میں تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیا تھا، اب آپ صرف سنیے۔ میں جی بول رہا ہوں نا، یعنی ہاں بول رہا ہوں۔ ہاں بولیے جی شیخ۔ تو دیکھیے یعنی میں الگ سے کوئی شریعت کا مصدر نہیں ہے۔ اجماع بھی اگر ہوگا تو قرآن و حدیث کے نص پر ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی ہوگا، اپنے من سے اپنے خیال سے اجماع نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خیالی اجماع ہے، رائے قیاس کا اجماع، اپنے یعنی قیاس فاسد والا اجماع ہے، یعنی اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے کس چیز پہ اجماع ہے، ہم ایسے اجماع کو مانتے نہیں، ایسا اجماع ممکن ہی نہیں۔ اور یہی بات قیاس بھی ہے، قیاس بھی اگر اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے تو وہ قیاس ہے۔ تو اجماع اور قیاس یہ اصل میں فی نفسہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اجماع کیا ہے؟ یعنی اجماع اور قیاس کا تعلق نص سے نہیں ہے، نص کے فہم سے ہے۔ نص قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، نص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے۔ اب یہ نص اسی دونوں پہ ختم ہے۔ اجماع نص نہیں ہے، قیاس نص نہیں ہے۔ اجماع نص کے فہم کا ایک طریقہ ہے، قیاس نص کے فہم کا ایک طریقہ ہے۔ جب قرآن حدیث کو سمجھنے پر، اس کے فہم پر اتفاق ہو جائے، اس کا نام اجماع ہے۔ اور جب قرآن حدیث کے فہم پہ، قرآن و حدیث سے قرآن حدیث میں کوئی کلیئر بات نہ ہو، لیکن پھر بھی قرآن حدیث سے نکالتے ہوئے کوئی اجتہاد کیا جائے اور اس پر اجماع نہ ہو، اس پہ کوئی اجماع کا دعویٰ نہ کیا، تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو اجماع اور قیاس یہ بنیادی مصدر نہیں ہے شریعت کا، اصل مصدر قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اور اجماع اور قیاس کا تعلق نص سے نہیں ہے، اجماع اور قیاس کا تعلق فہم سے ہے، سمجھنے سے ہے۔ جو اصل دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے نبی کی حیات میں۔ اب نبی کی حیات میں اجماع ہو نہیں سکتا، اور نبی کے بعد ہی اجماع ہوگا، اور نبی کے بعد دین آ نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کے بعد چاہے اجماع ہو چاہے قیاس ہو، اس کا تعلق نص کے فہم سے ہے، نص بنیادی طور پر نص نہیں ہے، وہ نص کے فہم سے ہے۔ تو یہ بات ہوگی جو ہم نے جو شروع میں کہا تھا نا کہ اصل اصول قرآن حدیث ہے، اس کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ماننا، یہی اصل ہے۔ باقی اجماع اور قیاس اس کے تابع ہے تو ٹھیک ہے، باقی اجماع اور قیاس اس کے تابع نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی۔ اور اب بات آتے ہیں ضعیف حدیث پہ۔ آپ نے جو یہ کہا نا کہ ضعیف حدیث کے ماننے پر اجماع، بالکل غلط بات ہے۔ کدھر اجماع بھائی؟ کس نے کہا کہ ضعیف حدیث کو ماننے پر اجماع ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ اقوال پیش کر دیتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ ضعیف حدیث کے ماننے پر اجماع ہے۔ تو دیکھیے ضعیف حدیث نہ تو فضائل کہا ہے، فضائل کا لفظ جوڑ لیجئے۔ ہاں صحیح بات ہے، انہوں نے فضائل کی بات کہی ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جائے۔ اچھا یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، بہت سارے لوگ نا بولتے تو ہیں فضائل، لیکن لاتے ہیں اس کو عقیدے کے باب میں بھی لے آئیں گے، عمل کے باب میں لے آئیں گے۔ فضائل عمل مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کی فضیلت۔ اور یہاں آدمی ایک عمل ایجاد کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے فضائل اعمال میں حدیث چل سکتی۔ بھائی آپ اعمال میں ضعیف حدیث لا رہے ہیں، فضائل میں نہیں لا رہے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ جو ہے ایسے انگوٹھا چومنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، تو کوئی روایت پیش کرتا ہے، ثابت نہیں، بولتا فضائل میں چل سکتی۔ بھائی یہ فضیلت نہیں، یہ تو عمل ہے۔
آپ ضعیف حدیث عمل میں لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضائل میں لا سکتے ہیں، حالانکہ فضائل میں بھی انگوٹھے چومنا حضور سنیے رک جائیے. ڈیفینیشن نیا کچھ آیا. آصف بھائی نے جو فضائل کا ڈیفینیشن دیا نا ایک دم نیا ڈیفینیشن. آپ نے جو آپ نے فضائل کا جو ڈیفینیشن دیا نا آپ نے کچھ ایک دم نئی چیز انوینٹ کی ہے جو آج پہلی بار میں سن رہا تھا. فضائل کا جو ڈیفینیشن آپ نے کہا جس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے وہ حدیث لے سکتے ہیں، جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں. فضائل میں فضائل کیا ہوتا ہے نا کہ اعمال کی فضیلت یعنی انکریج کرنا. تو آپ اگر فضائل کہہ رہے ہو تو عقیدہ میں نہیں لا سکتے، اعمال میں نہیں لا سکتے. فضائل صرف اعمال کی فضیلت آپ غلط سوچ رہے ہو نا، یا آپ نے من سے سوچ رہے ہو نا. فضائل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی فضائل بیان ہو رہے ہیں. پہلے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے. جو آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا نا اس بات کو غلط ثابت کرنے دیجیے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ فضائل میں اجماع؟ میں کچھ اقوال پیش کروں گا نا جس سے ثابت ہوتا ہے اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط بات ہے. اب کچھ اقوال میں بھی کرتا ہوں. فضائل میں بھی ضعیف حدیث نہیں چل سکتی ہے. اس تعلق سے کچھ اقوال سنیے. آپ نے سنا ہے نا، اجماع کا دعویٰ آپ نے کر دیا. اب ذرا ہماری سنیے کچھ. امام ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الترمذی، جلد 1 صفحہ 372. اس میں کہتے ہیں وظاہر ما ذکرہ مسلم فی مقدمۃ کتاب یقتضی انہ لا تروى احادیث الترغیب والترہیب الا عمن تروى عنہ الاحکام. کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ احکام میں جن سے روایت لی جائیں گی، فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں بھی انہی سے روایت لی جائے گی. یعنی چاہے عقیدے کی بات ہو، چاہے احکام کی بات ہو، چاہے فضیلت کی بات ہو، چاہے ترغیب کی بات ہو، چاہے ترہیب کی بات ہو، دونوں جگہ ہمیں صحیح حدیثیں چاہیے. بغیر صحیح حدیث کے وہ معاملہ نہیں چل سکتا. ایسے امام ابن حبان رحم اللہ محدث ہیں، المجروحین جلد 1 صفحہ نمبر 328 میں کہتے ہیں کہ جو ضعیف حدیثیں چاہے اس کو روایت کیا گیا ہو چاہے روایت نہ کیا گیا ہو اس کا کوئی، وہ دونوں برابر ہے. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے جو ہے النقط علی مقدمہ ابن سلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تدریب الراوی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. الحدیث الضعیف لا یعمل به مطلقا، جو ضعیف حدیث ہے مطلق اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور ابن حجر رحمہ اللہ کتاب ہے تبیین العجب. ایک منٹ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، بہت لمبی ہو جاتی ہے. ایک کال پیش، ایک دو حوالے کافی تھے زید بھائی. صرف ایک کال پیش کرتا ہوں، بس میں ختم کرتا ہوں بات. صرف ایک کال پیش کیجیے، میں لمبا نہیں کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ اجماع اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بس میرا آخری کال سن لیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محدث ہیں، حدیث کی کتابوں کے ماہر ہیں، رجال پر بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کی کتاب ہے تبیین العجب. تبیین العجب ان کی کتاب ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 2 پہ کہتے ہیں ولا فرق فی العمل بالحدیث فی الاحکام او فی الفضائل اذ الکل شرع. کہ عمل کرنے میں چاہے احکام ہو چاہے فضائل ہو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں شریعت ہیں. اگر احکام کا مسئلہ وہ بھی شریعت ہے، فضائل کا مسئلہ وہ بھی شریعت ہے. اس لیے جو آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل سکتی ہے، امت کا اجماع ہے، یہ غلط بات ہے. آپ غلط بات نہ کہیں، یہ امت کا اجماع نہیں ہے. بہت سارے علماء اس کو نہیں مانتے ہیں. اور قرآن اور حدیث کی دلائل دیا نہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث نہیں چل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر کہا کہ ہمارے حوالے سے اگر کوئی نقل کرتا ہے کوئی بھی بات فَلْيَقُلْ صِدْقًا، وہ صرف سچی بات ہی نقل کر سکتا ہے. جو بات سچ ثابت ہے اسے آپ نقل نہیں کر سکتے. تو چاہے فضائل ہو چاہے احکام ہو، یہ دعویٰ کرنا کہ اجماع ہے، اجماع نہیں ہے. بہت سا میں نے کچھ اقوال پیش کیے، آپ کہہ رہے ہیں تفصیل میں، میں تفصیل نہیں کرتا ہوں، لیکن جی ہاں. آصف بھائی دیکھو بات کے مغز یہ آیا، آپ نے کہا اجماع ہے، شیخ نے دلائل پڑھ کے بتا دیے، امام مسلم وغیرہ سب کے اقوال پڑھ کے بتا دیے کہ اجماع نہیں ہے. پہلے یہ تو بتا آپ اجماع سے سمجھتے کیا ہو؟ میجورٹی سمجھتے ہو یا اتفاق سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو اجماع سے؟ میجورٹی کا اتفاق. اچھا، یعنی کہ میجورٹی یا 100% آپ سمجھتے کیا ہو پہلے بتاؤ. میجورٹی کا اتفاق. اچھا دیکھو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہی ڈیفینیشن جو ہے نا، یہ ڈیفینیشن میں بھی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا جب بنایا گیا خلیفہ تو میجورٹی کا اتفاق سے بنایا گیا. وہ خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہ جو حدیث ہے، جو حدیث اور پورے اسلام کی بات ہوگی. نہیں، آپ پہلے بات سمجھو. میجورٹی کا اتفاق سمجھتے ہیں. اجماع کی ڈیفینیشن ماننے یہی اجماع ہے، تو ایسے اجماع کو ہم مانتے ہی نہیں. گھر میں رکھو ایسا اجماع،
ایسا کوئی اجماع نہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت ضعیف حدیث کو فضائل اعمال میں مانتی, یہ بھی غلط بات ہے. اکثریت بھی نہیں مانتی. کتنے حوالے لائیں گے؟ رک جاؤ تابعین میں زید کے دور میں بھائی مجھے موقع دو 5 منٹ کا. کوئی نہیں مانتا تھا. زید بھائی مجھے 5 منٹ حوالے لے کے آپ اس کو اجماع بول لیں. آپ دو پوائنٹ سوال پوچھو. آپ نے تو کوئی حوالہ بھی نہیں دیا. آپ کو ارے بڑبڑ مت کرو نا, مجھے ٹائم ہی کا, مجھے موقع ہی کہاں دے رہے ہو, آپ بڑبڑ کر رہے ہو ایک جیسا ادھر سے. اتنا بڑبڑ, اتنا بوکھلا گئے ہو آپ, بات ہی نہیں کرنے دے رہے. اتنا بوکھلانا نہیں چاہیے, اتنا مت بوکھلاؤ یار, بات کرنے دو. اتنا مت بوکھلاؤ, بات کرنے دو. ایک جیسا بڑبڑ کرنے سے کوئی ڈسکس پوری نہیں. دیکھو آصف بھائی, ادب نہیں چھوڑو, ادب سے بات کرو, رسپیکٹ سے بات کرو. ہم بھی آپ سے رسپیکٹ سے بات کریں, آپ بھی رسپیکٹ سے بات کرو. بوکھلانا یہ سب ادب ایسے لقب لگانا بالکل ڈس رسپیکٹ والی بات ہے. ہاں ادب سے بات کریے بس. چلیے آپ کریے, آپ اپنی بات کریے. آپ اپنے جس کے پاس, جی بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے. جی میں نے جی پوائنٹ اسٹارٹنگ میں نے یہی بولا کہ ایک بندہ بولے آپ کیا ہو رہا ہے, بات میں تینوں جنے ایک ساتھ بھی آ جا رہے. کبھی 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 ایسا ہو رہا ہے کہ بابا ہم لوگ ہے نا, آپ بولو بس, آپ ہے نا اپنا سوال بولو. آپ کو ہم لوگ تین کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر بولنا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ بولنے کے لیے تو بیٹھے ہیں نا. تو آپ اپنا سوال بولو, پیار سے بولو, کیا بول رہے ہو, سوال بولو. مجھے موقع پوری طرح نہیں مل رہا ہے زید بھائی. بولو بھائی, بولو نا, موقع ہی تو دیا, بولو بولو. چلو ٹھیک ہے, اجماع کے اوپر سے میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ شلفی یعنی کہ آپ اہل حدیث مسلک سے ہو. اچھا ایک منٹ, اجماع کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. جو آپ نے بات بولی نا, وہی لے جا رہا ہوں. آصف بھائی ڈسکشن میں بولنا چاہیں گے تو کیسے ہوگا بات, تھوڑا صبر بھی رکھو. آپ کو ٹائم دے رہے ہیں ہم لوگ اسٹریم میں 10 لوگ ویٹ کر رہے ہیں پیچھے, لیکن آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ بھائی کام انصاف سے ہونا چاہیے. تو یہاں بات ہی ہو رہی ہے نا آصف بھائی, اجماع کا آپ کا ڈیفینیشن جو آپ میجورٹی بول رہے ہو نا, وہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا یجمع امتی علی ضلال, کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ حدیث ترمذی کے اندر 2167 ہے, اسے شیخ البانی حسن کا ہے. تو جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے, اتفاق کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ میجورٹی والی بات نہیں ہو رہی جیسے آپ بول رہے ہو, کیونکہ میجورٹی اگر دیکھو گے تو آج بے نمازیوں کی میجورٹی ہے. میجورٹی اگر دیکھو گے تو دنیا میں میجورٹی تو غیر مسلمانوں کی میجورٹی ہے. تو میجورٹی صحیح ہو گئے تو وہ تو بات غلط ہے. یہاں پہ مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھو گے غلط عقیدے والوں کی کئی بار میجورٹی ہو جاتی ہے. میجورٹی سے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. میجورٹی آپ جو بول رہے ہو نا دلیل ہے, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں, آپ دلیل نہیں لا سکتے. اجماع کے اندر کیا ہے, اجماع میں پورے 100%. اسی وجہ سے بات کیا ہے, جیسے زمانہ آگے جائے گا آپ کو 100% اتفاق ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے. صحابہ اور سلف کے زمانے میں چیک کرنا آسان تھا کہ ہاں کیا اس میں ٹوٹل اتفاق ہے. تو اجماع کیا ہے, پہلے وہی ڈیفینیشن میں مسٹیک ہے آپ کی, ہے نا. اور اجماع ثابت کرنا بھی ہونا چاہیے. چلو بات تو میں نے آپ کی واضح کر دی. ابھی اگلا سوال بولو, آپ اگلے سوال پہ جا رہے تھے نا, میں بولا پچھلا سوال تھوڑا کلیئر ہو جائے پھر آگے بڑھیں گے. اگلا سوال کیا ہے زاہد بھائی؟ میرا اجماع کا جو مطلب ہے میرا, یہ وہ نہیں تھا کہ قرآن و حدیث سے بات ٹکرا جائے. قرآن حدیث کے مطابق ہی بات ہو اجماع کی. یہ بات تو ٹاپک ہی ہے ہاں, لیکن قرآن میجورٹی سے آپ جو بول رہے ہیں نا, میجورٹی آپ زید بھائی کہنے دیجئے. اجماع کی جو بات, زید بھائی شانتی رکھیے نا. میرا جو اجماع کا جو معاملہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ منطق فلسفہ چلائیں اسلام میں. قرآن و حدیث کے مطابق اجماع ایک. دوسری بات, آپ سلفی یعنی اہل حدیث جماعت سے ہو, یہ بات صحیح ہے نا. اب میں پوائنٹ پہ ہی آ رہا ہوں, وہی آ رہا ہوں, آپ صرف ہاں کر کے سنیں, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے, بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ, بولیے جی. آپ اہل حدیث ہو نا؟ ہاں بالکل ہے, بولیے نا. بس ٹھیک ہے. تو جو بڑیا والی حدیث ہے, جو بڑیا جو حضور علیہ السلام کے اوپر کچرا پھینکتی تھی اور حضور نے جو چاند کے ٹکڑے کیے, یہ روایت کی سند اور متن چیک کریے اور ذرا اسکرین پر لائیے. چاند کے ٹکڑے کیے تو حدیث, بخاری میں حدیث موجود ہے. چاند کے ٹکڑے کیے نا, آپ کا سوال کیا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے, لاؤ اسکرین پہ. بولنا کیا چاہ رہے ہیں, بڑیا والی حدیث جو کچرا پھینکتی کوئی بارے میں کچھ بات ہے, سند نہیں, کہاں سے پیش کریں گے؟ وہ جو کچرا پھینکتی تھی نا, اس کی سرے سے کوئی سندی نہیں ہے, کہاں سے لائیں گے اس کو؟ وہ ہم نہیں مانتے اسے. تو آپ کے جو اہل حدیث کے, سنیے نا, آپ کے جو اہل حدیث کے جو علماء ہیں وہ تو باقاعدہ بیان کرتے ہیں ممبر پہ رسول پر بیٹھ کر. جھوٹی قصے کہانی انسان ہے وہ, کوئی فرشتے جانتے نہیں. میں نے بہت سالوں پہلے اپنی میگزین میں اہل سنہ میں لکھ رکھا ہے کہ جھوٹی بات ہے, یہ گپ لوگ پھیلا رہے ہیں بلا وجہ. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی پسند ہے, آپ صفائی کی تعلیم دیتے ہیں,
ہماری حدیث کی کتابیں ایمان کے بعد سب کتاب طہارت سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ویسے گزریں گے. کچھ عقل استعمال کرو. صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ کسی صحابہ کرام اپنے نبی کی حفاظت کرنے والے نہیں, روزانہ ایک بڈھی کچرا پھینکی تو اللہ کے نبی صاف نہیں کریں گے. اس دشمن نے اوجھڑی ڈال دیا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کیا. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ جائیں. تو یہ ہر فرقے کے لوگ بیان کر رہے ہیں نا اس کو. چھوٹی بات ہے, قصے کہانیاں لوگ بیان کرتے, نہیں مانتے ان قصے کہانیوں کو. آپ کے اہل حدیث کے لوگ بڑے بڑے علماء بھی بیان کرتے ہیں اس کو. توفیق الرحمان بیان کرتا ہے. ہاں, ہمارا منہج یہی ہے کہ دلیل مل جائے گی تو رجوع کر دیں گے, یہی بات ہے. ہم کوئی بندھے ہوئے نہیں ہے کہ ہم ان کی بات ماننا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ قرآن حدیث کی دلیل ملے گی, سب کو یہ سکھایا گیا. اچھا باقی یہ بتاؤ, چلیے میں آپ نے کہا تھا چاند والی حدیث اسکرین پہ لاؤ, لے کے آیا میں. اب بولو آگے کیا بول رہے ہو. چاند والی حدیث اسکرین پہ صحیح بخاری, چاند والی, بڑھیا والی آپ نے 2 حدیث بولے تھے, 2 بولے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ بڑھیا والی ابھی سنیے, پیچھے جا کے چاند اور دونوں بولا میں نے اسکرین پہ. اب آگے بولو کیا بولنا چاہ رہے ہو. ہاں چلو ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. کہاں سے لائیں گے یار, ہوگی تب تو لائیں گے نا, اس کی کوئی سند نہیں, کہاں سے لے کے آئیں گے اس کو. سنو نا یار, ایسے بات نہیں ہوتی میرے بھائی. بھائی بتائیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ, بتائیے. میں نے بڑھیا والی بولا, میں نے 2 حدیث بولا تھا, یہ اس کی سند اور متن بتائیے. چلو یہ ہو گئی, دوسری بتاؤ. ہاں آپ بولنا کیا چاہ رہے تھے؟ میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے مسلک کے لوگ خود جو ہے ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں. بڑھیا نے جو کچرا پھینکی جو ابھی سامنے اسکرین پہ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑھیا والی حدیث آپ کے مسلک کے لوگ خود بیان کرتے ہیں. سنیے, بڑھیا والی روایت یا اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں ہمارے یہاں سے بھی بیان ہو جاتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فضائل اعمال کا جو مسئلہ آپ نے بتایا, اس میں بات ایک یہ ہو جایا کرتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ نماز فجر ہے, یہ عمل صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. جو علماء قائل ہیں وہ کہتے کیا ہیں, یہ عمل صحیح حدیث سے ثابت ہے, واجب ہے, فرض ہے. عمل بالکل کلیئر ہے, قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. اب نماز فجر کے ثواب میں کوئی ایسی روایت ہو جو ضعیف ہو تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ثواب کی امید کی جائے گی. بات صرف اتنی سی ہے. آپ نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء, بھائی ہمارے علماء بھی بہت ساری ضعیف روایتیں پیش کر دیتے ہیں. میری زبان سے بھی آپ ضعیف روایت کبھی سن سکتے ہیں, کسی اور سے بھی سن سکتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو چاند کے ٹکڑے والی روایت ہے, اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ سوال نہیں. وہ سنیے نا, جی بولیے نا, بولیے. بائی مسٹیک میں نے 2 حدیثیں ایک ساتھ مانگ لی آپ سے. بڑھیا والی حدیث جو ضعیف ہے, تو یہ حدیث جو ہے ضعیف مت کہیے, اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے, گپ ہے وہ, سند ہی نہیں. ہاں دف ضعیف ہی کوئی بولا جاتا ہے. دف جو ہے نا, دف ہے نا, اس کو ضعیف کوئی کہا جاتا ہے حضرت. تو یہ حدیث جو ہے, اس پر بھی پوری امت جو ہے بیان کرتی ہے, ہر فرقے کے لوگ. ٹھیک ہے, میں پوائنٹ پہ آتا ہوں. اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی بات کے لیے تابعین نے بیان کیا, نہ اتباع تابعین نے بیان کیا, پوری امت کو کیسے بول دیں گے بیان کیا؟ وہ بڑھیا والا کیسا, پھر وہ کہاں سے ملا, کہاں سے ملا؟ چاند والی بات تو صحیح بخاری میں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں, بڑھیا والا کہاں سے ملا؟ بڑھیا والا کہیں نہیں ہے. والے میں سوال کیا, چاند والا مسئلہ تو صحیح بخاری میں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ آپ کے سامنے. ارے وہ میرے سنیے نا, وہ ایک ہی بات پکڑ کے 1 گھنٹہ یہی ختم ہو جائے گا, اس کو ہٹا دیجیے. بولنا کیا چاہ رہے ہو, ہم آپ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک مسٹری کی طور پہ بات کر رہے ہو. بتاؤ کیا بولنا کیا چاہ رہے ہو. میں پہلے شریعت کا اصول جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. ایک بات کہ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس 4 چیز پر اصول مشتمل ہے اسلام کا, جس میں قرآن و حدیث سے بات ٹکرائے نا. چاروں مانتے ہیں. جی چلیے بس. اب آپ نے میرے سے پہلے ایک بندہ آیا تھا, اس سے سیکنڈ پہلے, جس پہ آپ نے خواب کے تعلق سے بات ہوئی تھی. آپ نے سرے سے کہا کہ خواب دلیل ہی نہیں ہو سکتی. جی صحیح ہے. جی کہا تھا. میرے حساب سے خواب کا مطلقاً انکار کرنے والا کافر ہے. قرآن میں خواب کا ذکر ہے, اور خواب سچے بھی ہوئے, اور خوابوں کی باتیں بھی ہوئی. ٹھیک, خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے. کافر, ٹھیک ہے نا. قرآن میں خواب کی باتیں ہو گئی آپ کی بات.
جی ہو گئی. ہم نے آپ نے کہا اپنا سوال کہ خواب سے شریعت ثابت پوچھا نہیں آپ نے. ہوتی. جی خواب کے بارے میں جو پوچھا نا, اچھا سوال پوچھا, گڈ کوشچن, ابھی ہم لوگ جواب دیں گے. جی بتائیے شیخ. ہم نے کہا اس سے پہلے کہ خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی. کیوں ہم نے کہا؟ اس لیے کہا کہ خواب نہ تو قرآن ہے, خواب نہ تو حدیث ہے, خواب نہ تو قیاس ہے, خواب نہ تو اجماع ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے. مثال کے طور پہ مجھے ابھی اونگ آ گئی اور میں نے کہا میں نے خواب دیکھا, اور آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے خواب نہیں دیکھا, جھوٹ بول رہے ہیں, تو آپ کافر ہو جائیں گے. بولو کیا خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ نبی کا جو خواب ذکر ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. حضرت یوسف نے خواب دیکھا, اس کا تذکرہ قرآن میں ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. بھئی کون سے خواب کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ قرآن میں خواب کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں خواب کا ذکر نہیں ہے. ارے بھائی ہم نے یہ کہا کہ خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی. کون سے خواب کی بات ہوئی ہے؟ انٹینشن بات سمجھو نا بھائی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے, اللہ کے رسول کا خواب ہے تو ہے حدیث میں, وہ تو حدیث ہو گئی. رسول اللہ کا اگر خواب ہے تو حدیث ہو گئی. حضرت یوسف کا خواب ہے تو وہ تو قرآن ہے. کیا ہو گیا؟ آپ سنو گے تو سمجھو گے نا. اگر دو تین جن ایک ساتھ بولو گے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے. ایک جن بولے صبر کرو. قرآن میں ہے تو قرآن ہوا. ہاں تو قرآن ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. قرآن کی ہر بات ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. کون کہتا ہے معتبر تو ہے؟ کون کہتا ہے معتبر نہیں ہے؟ تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ قرآن شریعت نہیں ہے, جبکہ قرآن اور حدیث دونوں ملا کے ہمارے لیے شریعت ہے. کس نے کہا؟ قرآن اور حدیث ہمارے لیے دونوں ہی شریعت ہے, یعنی دونوں ہی چیز کو ہمیں برابری سے عمل میں لینا ہے. کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں خواب کا کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ ذکر ہے, انکار نہیں ہے. سورہ یوسف آپ کے خواب کا ذکر آیا ہے. آپ کے بزرگوں کے خواب کا ذکر آیا ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی عالم خواب دیکھے گا وہ شریعت ہو جائے گی. قرآن میں پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی بزرگ خواب دے کر کے صبح کو اٹھے گا میں امام مہدی ہوں, ہاں مجھے لاؤ نظر و نیاز چڑھاؤ, وہ خواب جو ہے شریعت ہے. وہ خواب دیکھو کدھر کی کدھر مت بولو, بات بیٹھ جائیں گی, میں بھی غصے میں آ جاؤں گا. ایسے ڈسکشن صحیح نہیں ہوگا. بات نہیں ہے. اچھا چلو آخری بات آپ کا جواب دیتے ہیں. میں کوئی آخری بات بول کر کے ذرا میں بھائی کو ایک اس میں کہنا چاہتا ہوں. بھائی اسے اسٹرا مین بولتے ہیں, اسے اسٹرا مین فیلیسی بولتے ہیں. صرف ایک منٹ زید بھائی, صرف ایک منٹ. جی وہ بھائی صاحب تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک خواب پیش کیا تھا کہ امام ابن عساکر کے شیخ نے خواب دیکھا, ان کے استاد نے, یزید جنتی ہے. مانیں گے آپ اس کو؟ اب ایک ہی جن بات کریں گے تو مزہ بھی آئے گا بات کرنے کا. آپ مانیں گے اس خواب کو؟ آپ کہتے ہیں خواب کا منکر کافر ہے. چلو میں تم سے بات کر رہا ہوں, یہ دونوں جن بات نہیں کریں گے. یا تو یزید کو جنتی مان لو یا کافر بن جاؤ, دونوں میں سے کوئی چوز کرو. آپ رکو نا, ابھی سنیے نا. دین کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے. اگر آپ مجھے ہاں یا نہ میں نہیں بلوا سکتے, میں اپنی بات پوری کروں گا. یزید کو جنتی مانو یا خود کو کافر بولو, دو میں سے کوئی ایک چوز کرو. قرآن میں خواب کا ذکر ہے, آپ نے انکار کیا تھا. ارے بھائی تو آپ مانو نا, آپ خواب مانو نا. آپ مانو نا کہ خواب کا انکار کرے. آپ نے خوابوں کا انکار کیا, خواب دلیل نہیں ہے, جبکہ میں بتا رہا ہوں قرآن میں خوابوں کا ذکر ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ مانتے ہو نا, آپ مانتے ہو خواب کو, چلو مان لو. قرآن میں جو خواب بتائے گئے, خوابوں کی تعبیر بتائی گئی, یعنی کہ نص قرآن کی نص ہے خواب. دیکھو آصف بھائی, میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے, سمپل سی بات ہے, آپ 1 منٹ میں سمجھ سکتے ہو, پلیز کمپلیکیٹڈ مت کرو. اسے اسٹرا مین فیلیسی بولتے ہیں کہ جو ہم نے بولا نہیں آپ ہم پہ تھوپو, پھر اس کو غلط ثابت کرو, پھر بولے جیت گئے. بات سمجھو, ہم لوگ قرآن کی بات کو جب مانتے ہیں نا, قرآن میں جو خواب ہے, واقعات ہے, ساری چیزیں ہیں, قصص ہے, سب کو مانتے ہیں, خوابوں کو بھی مانتے ہیں. جب ہم نے کہا ہم حدیث کو مانتے ہیں, تو حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا بیان ہے, یا صحابہ نے جو اپنے خوابوں کا ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کی تصدیق کی, وہ سب مانتے ہیں. تو یہ اسٹرا مین فیلیسی کے ساتھ آپ کسی کو ایسے غلط ثابت کرو گے زبردستی کا, ایسے بات کر کے فائدہ کیا ہونے والا مجھے نہیں پتا. یہاں پہ کیا کر رہے نا, آپ کے سامنے بات واضح, ہم کون سے خواب کی بات کر رہے ہیں جو نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ سے ہمیں مل رہا ہے. یہاں پہ بات کیا ہے کہ بات کے کسی شخص کا کوئی خواب کیا دلیل ہے ہمارے لیے؟
قرآن حدیث کی طرح. جیسے آپ نے کہا نا, آپ نے 4 چیزیں ذکر کی, آپ کو 5ویں چیز ذکر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ قرآن میں جو خواب ہے وہ تو آپ بھی مانتے ہو, میں بھی مانتا ہوں. حدیث میں جو خواب ہے آپ بھی مانتے ہو, میں بھی مانتا ہوں. تو آپ نے قرآن, حدیث, اجماع, قیاس اور خواب 5ویں چیز کیوں نہیں ذکر کی ہے؟ ذرا یہ بات واضح کرو. اور اچھا خاصا ڈسکشن ہوا, یہ لاسٹ بات ہم واضح کر کے اس ڈسکشن کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور پھر کبھی کنٹینیو کریں گے. اور غصہ نہیں ہوا کرو, تھوڑا صبر رکھو, آپ کو حق سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور صبر رکھو اور ادب رکھو, ادب سے بات کرو, کہیں پہ بھی جاؤ. جی بات کریے. آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کیسے بات کر رہے ہو؟ اور یہاں پہ اننیسیسری آبجیکشن اٹھا رہے ہو کہ آپ 3 کیوں بات کر رہے ہو؟ ہم 3 ہے تو آپ کو پہلے سے دکھ رہا تھا, آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا اگر 3 سے بات نہیں کرنی تھی تو. ہاں بولیے, کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایک ساتھ آپ 3 لوگ بات کرو گے نا تو پھر یہ پورا مائک میں جو 3 جن کے آپ کے پاس باتیں نہیں ہے نا, تو آپ کو یہ بات مل گئی بولنے کے لیے. کرو نا. اب آپ بولو قرآن, حدیث, اجماع, قیاس کے بعد آپ نے 5ویں چیز خواب کیوں ذکر نہیں کیے؟ بولو نا. 5ویں نہیں, میں نے تو پہلے جو کال تھا کہ قرآن, یعنی اس میں خواب بھی آ گیا, وہ تو پہلے میں میرا خواب لپیٹی گیا. آپ کو ریئلی لگا, آپ اتنے بیوقوف ہو کہ آپ کو نہیں سمجھ میں, سوری میں نے غلط لفظ استعمال کیا. قرآن میں قیاس نہیں آتا, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم قرآن والے خوابوں کو مانتے ہیں؟ آپ کو ریئلی نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ ایمانداری سے بولو, آپ کو ریئلی سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ خواب قرآن سے نص سے ثابت ہو گیا کہ خواب بھی اہمیت رکھتا ہے. کہاں سے؟ سمپل سی بات ہے, 2+2. ہم لوگ قرآن کے سب خوابوں کو مانتے ہیں, ساری سٹوریز کو مانتے ہیں. اس کے اندر کوئی شک ہے کہ آپ کو نہیں لگا ہم لوگ نہیں مانتے ہیں قرآن کے خوابوں کو نہیں مانتے ہیں؟ زبردستی, آئی مین آپ کو کچھ ملا نہیں تو زبردستی پوائنٹس ملیں گے بھائی. ایک لاجیکل اچھا سینسیبل آرگیومنٹ کرو, مزہ آئے گا. آپ ایسے چیز پھینکو گے سامنے والے پہ. آخری لاجیکل بات کر رہا ہوں. ہاں جی, آخری لاجیکل بات کر رہا ہوں. مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے, آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے مجھے. ہاں بولیے. آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے مجھے بس. یہ میں آخری میں جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں. اس کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے, بس اتنا جواب دے دیجیے. میں جواب دینے نہیں بیٹھا حضرت. میں شیخ آپ کا سوال بولیے, کیا سوال ہے؟ نہیں, خواب میں یہ ہے میرے بھائی, سوال یہ ہے, ابھی میں نے پیش کیا تھا, اسکرین بھی شیئر کیا تھا, ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا, ابن عساکر رحمہ اللہ کے شیخ نے خواب دیکھا کہ یزید کو جنت میں, یزید کو دیکھا, بولا کیا تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بولا نہیں میں نے نہیں قتل کیا. تو کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا؟ کہا ہمیں بھی بخش دیا. وادخلنی الجنہ, مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو خواب تو یہ بتا رہا ہے کہ یزید قاتل حسین نہیں ہے, خواب یہ بتا رہا ہے کہ یزید جنتی ہے. اس خواب کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بس اس بات کا مجھے جواب دے دیجیے. جی آصف بھائی, آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جواب دیجیے. دیکھیے میں سوال کرنے بیٹھا ہوں زید بھائی, میں جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں. میں سمجھ رہے ہو آپ کو کیوں ایسا لگا کہ بندے آپ سے پوچھیں گے سوال؟ سنیے, لاسٹ اور آخری جواب دینے سے بھاگ رہے ہو آپ. میری لاسٹ اور لاجیکلی بات ہے زید بھائی. اچھا آپ کا میں جواب یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا, یہی جواب ہے نا آپ کا کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا, کلیئر نا؟ تو کیوں نہیں جواب دینا چاہتے؟ اب یا تو اپنے آپ کو کافر بولے یا یزید کو جنتی بولے, 2 میں سے کچھ ایک بولے. آپ ریلیکس کرو میرے بھائی, سمجھ میں آئی. میرا آخری لاسٹ بات ہے میری. آپ ہے نا, ریلیکس کرو پہلے تو, مس انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے, اننیسیسری مس انڈرسٹینڈ. ریئل بات ہم لوگ کریں گے نا, ایسے زبردستی بات. میں دونوں مانتے ہیں خوابوں کو, قرآن والے خوابوں کو, حدیث والے خوابوں کو. آپ بھی مانتے, میں بھی مانتا ہوں, پھر بھی بولیں گے نہیں تم نہیں مانتے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا, یعنی وہاں سے پوری امت کو جھوٹے خواب دکھیں گے ایسا؟ اللہ اکبر. قرآن حدیث کے بعد پوری امت کو جتنے خواب دکھیں گے وہ سب جھوٹے ہوں گے. دلیل نہیں, قرآن حدیث اجماع قیاس خواب. تو مانو نا یزید والا خواب, مان لو خواب کی اتنی حمایت کرتے ہو, یزید جنتی ہے. وہ فضائل میں ہے کہ یزید فضائل میں آتا ہے. اچھا, خوابوں کو صرف فضائل میں مانیں گے آپ؟ یہ نیا اصول نکالے آپ نے. ہاں بالکل. اگر حضور خواب میں آ رہے ہیں, حضور خواب میں آ رہے ہیں تو یہ حضور کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. مانیں گے آپ؟ اللہ اور حضور کا فضل ہے. اگر خواب میں آ رہے ہیں تو مانیں گے, اور یزید جنتی آئیں گے تو کیسے مانیں گے؟ بالکل صحیح, نہیں مانیں. تو آپ خواب کو نہیں مان رہے ہو؟ نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. فضائل کا مسئلہ ہے نا, یہ فضائل کا. ایسے ہو گیا قرآن میں خنزیر کا لفظ آیا ہے, قرآن میں خنزیر کا لفظ آیا ہے, تو کہہ دو خنزیر جو ہے شریعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ کوئی دلیل کا طریقہ نہیں ہے. تو ہم نے واضح کر دیا کہ جو سچے خواب ہیں ہم اس کے منکر نہیں ہیں. قرآن میں جو خواب کا ذکر ہے وہ صحیح ہے. اللہ کے نبی یعنی حضور قیامت تک میں وہی آ رہا ہوں, حضور قیامت تک شریعت ثابت نہیں ہوگی. بات کے لوگوں کے خواب چلو, ہو سکتے, یعنی حضور قیامت تک کسی صحابی کے خواب میں نہیں آئے گے.
یہ کسی شخص کے خواب میں حضور قیامت تک نہیں آئیں گے. میرے خیال سے بات ہو گئی شیخ. اس کو بند کیا جائے, ٹائم ویسٹ ہے. ہم نے اچھی باتیں کی, آگے پھر نہیں, میری ایک لاسٹ بات ہے, میری ایک لاسٹ بات ہے زید بھائی, ایک ہی بات سننے کے لیے آئے ہیں. اب یہ جی آصف بھائی بولیے, لاسٹ لائن بولیے. ان کو خاموش کریے, ایک لاسٹ بات ہے میری, میں جا رہا ہوں, میں خود بھی جا رہا ہوں. ادب مت بھولو, نہیں تو آپ کو حق سے محروم رہوں گے. ادب آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. بولیے کیا بول رہے ہو آپ. دیکھیے آپ کے جو اوپر والا بندہ ہے ان کا نام کیا ہے پتہ نہیں, ایسے نہیں بات کرتے آصف بھائی, ادب سے بات کریے. یہ ہمارے اسٹریم کا رول ہے, ہم سب آنے والوں کو بھی ادب دیتے ہیں, خود بھی ادب چاہتے ہیں, سب ادب سے بات کریں. بولیے اب کیا بول رہے ہو, لاسٹ بات بولیے. آپ کے اوپر جو بندہ ہے ان کا نام مجھے پتہ نہیں ہے, انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے جنہیں حضور کو جس نے نہیں دیکھا تو کیا مجھے خواب میں حضور آئے, یہ بات غلط ہے, ایسا کہا انہوں نے. میرا یہ سوال ہے کہ اسی اسٹریم میں کہا نا ابھی کہ جس نے حضور کو نہیں دیکھا, جس نے حضور کو نہیں دیکھا وہ حضور کا خواب میں ایک بار بھی نہیں دیکھا, تو وہ کیسے بولے گا کہ حضور میرے خواب میں آئے. ایک منٹ بتا رہا ہوں, خواب پہ ہم الگ ٹیم رکھ لیں گے. یہ ختم کر کتنا ٹائم چلا گیا. میری بات پوری نہیں ہو جائے, آپ آئیے پوری نہیں ہو جائے, رکھیں گے اس میں, آپ آئیے گا, آپ کو دعوت ہے اس میں. خوب میری بات پوری کیوں نہیں ہونے دے, نہیں میری یہ بات پوری ہونے دو نا, ایک آدھے منٹ لگے گا بس, آدھا منٹ. اس سے کم بولیے. انہوں نے یہ کہا کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی تھے, حضور جس کے خواب میں آئیں گے وہ صرف صحابی کے آئیں گے کیونکہ صحابہ نے ان کو دیکھا ہے, وہ ان کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور کو میں نے دیکھا, وہ پہچانتا ہی نہیں ہے. تو قبر میں جب حضور دکھائے جائیں گے تو امت کیسے پہچانیں گی, کیونکہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا امت نے. پوچھ لیا آپ نے سوال, اوکے ابھی جواب سنیے, بتائیے. بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہیں دیکھا ہے وہ اس بات کو کیسے کلیئر کرے گا کہ واقعی یہ جو تصویر آ رہی ہے, جو صورت آ رہی ہے وہ رسول اللہ ہی کی ہے. اس لیے اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے رسول اللہ اور ہو سکتا ہے رسول اللہ نہ ہو. یہ ایک بات ہے. آپ کی بات کر رہے ہیں, قبر کی بات نہیں کر رہے. جہاں تک آپ قبر والی بات کہہ رہے ہیں, قبر والی روایت آپ پیش کریے جس میں وہ روایت آپ لائیے جس میں ہے کہ اللہ. شیخ کفایت کچھ بولے, شیخ صاحب زور سے بولے, آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرایا جائے گا, یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں. قبر میں نبی نہیں آئیں گے. قبر میں جو 3 سوال ہوں گے جو بخاری مسلم میں ہے, سنیے جو 3 سوال ہوں گے, جواب تو دینے دو مجھے. آپ کہاں سے لائے, آپ نے بولا نا, تو میں بتا رہا ہوں کہاں. اچھا سن لیجئے پہلے شیخ کیا بول رہے ہیں, پھر آپ بتائیے. اچھا اچھی بات ہو رہی ہے, یہ اچھا ڈسکشن ہو رہا ہے, بولو. جی بولیے. اتنی بڑی بات کہی تھی, اتنی عجیب و غریب بات کہی تھی کہ قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا تو کیسے پہچانے گا. ارے بھائی یہ بنیادی غلط ہے, نہیں لایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی رک جائیے. آپ بولنے دیجیے بھائی, آپ بولنے دیجیے. مکمل اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں نہیں لایا جائے گا, ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں, بھائی وہاں سوال ہوگا, پہلا سوال کیا ہوگا, من ربک کا, تمہارا رب کون ہے. تو کیا اللہ کو لایا جائے گا وہاں پہ؟ کیا اللہ وہاں آئے گا, حاضر ہوگا, اللہ خود وہاں کھڑا ہو جائے گا, من ربک کا. تو ایسے میں نے اللہ کو لانے کا بولا نہیں نا, کدھر کی کدھر مت بھاگو. آپ جواب میرا ہونے دیجیے. ایسے ہی من نبیوں کا سوال ہوگا, تمہارے نبی کون ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں نہیں لایا جائے گا. میں ایک دلیل لیتا ہوں صحیح بخاری سے, پھر بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی, ایک صحابیہ تھی, مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی. نمبر بولیے, نمبر. ایک منٹ تھوڑا سا. اچھا بول دیجیے, بتا دیجیے. چلو ہاں ٹھیک ہے. تو جھاڑو دیتی تھی, تو کیا ہوا, اچانک ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد صحابہ کرام نے ان کو لے جا کے دفن کر دیا. اب ایک دن ہو گیا, اس پہ کچھ دن گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو جھاڑو دیتی تھی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اللہ کنتم آذنتمونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, انتقال ہو گیا تھا تو بتانا چاہیے تھا. تو بعض روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ رات کا وقت تھا تو ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ, قبر کہاں ہے. اس کے بعد جب اس کی قبر بتائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے
اور آپ نے وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی. اس پورے واقعے میں کیا لگ رہا ہے, پورے واقعے سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر میں نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں جاتے تو یہ عورت جب وفات پائی تو گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے نہیں بتایا, لیکن جب سوال و جواب کا موقع آیا تو اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ عورت وفات پا چکی ہے, کیونکہ اس کے سوال و جواب کے ٹائم مجھے حاضر کیا گیا. لیکن وہ دن گزر جاتا ہے, کئی دن گزر جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. بعد میں جب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں گئی, صحابہ کہتے ہیں وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے اس کی قبر کہاں ہے. آپ کہتے ہیں مجھے اس کی قبر بتاؤ. اب جا کے اس کی قبر صحابہ کرام بتاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سوال و جواب کے وقت حاضر نہیں کیے جاتے ہیں. اس لیے جو آپ نے یہ کہہ دیا کہ قبر میں لوگ کیسے پہچانیں گے, ارے قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہی نہیں جائیں گے, پہچاننے کی بات ہی, پہچاننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. صحیح بخاری کی سے میں دلیل آپ کے سامنے دے چکا ہوں. جی بولیے, اب بتائیے آصف بھائی. قبر میں جو تیسرا سوال ہوگا اس کو اسکرین پر لائیے, پڑھیے اور پھر ترجمہ کریے. ہاں بولیے, نمبر بولیے آپ, کون سی حدیث جو تیسرا من ربو کا والی حدیث؟ ہاں وہ حدیث چاہیے, ہاں لا رہا ہوں, ایک منٹ. تب تک کچھ اور بات کرو, مجھے 2 منٹ لگے گی. جی بولیے, کچھ اور بولنا ہے. جب حضور کو پتہ نہیں ہے یہ بات تو الگ علم غیب کی طرف چلی جا رہی ہے وہ بات. ہاں علم غیب کا ٹاپک آ جائے گا وہاں پر کہ حضور کو پتہ نہیں تھا. اگر ایسا ہی ہے کہ جب حضور کسی چیز کو پوچھ رہے, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سنگ باری ہوئی اور انہوں نے جو شہر چھوڑ کر باہر جا کر ایک جھاڑ کو بیٹھے ٹیکا لگا کے, تب آپ جس طرح شانتی سن رہے ویسے سنیے, تب جا کر باہر بیٹھے اور جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پوچھنے لگایا کہ پوچھو کیا میں بستی کو دبا دوں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ نہیں مت دبائیے. تو کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا جو پوچھنے بھیج دیا کہ بولو دبا دوں کہ نہیں دبا دوں؟ خبر کے لیے نہیں ہوتا. ہر پوچھنے والے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. ہوتا ہے سوال کی جس میں ہوتی. ہر پوچھنے والے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں. میں بتا رہا ہوں ہر سوال خبر معلوم والے سے. اب سن لو, سوال پوچھ لینا بولو. ہر سوال خبر کے لیے نہیں ہوتا, اور اسی طریقے سے ہر سوال خود اپنے علم کے لیے نہیں ہوتا, دوسروں کے علم کے لیے بھی ہوتے ہیں کچھ سوالات. تو یہ یہاں ایک پوری بحث تو علم غیب کی ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ وہ چھڑے. جو پوائنٹ ابھی چھڑا ہوا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں من نبیوں کا جب کہا جاتا ہے اس وقت حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں, یا آپ کی تصویر حاضر کی جاتی ہے کہ نہیں, اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. پھر یہاں سے ہم غیب سے نکلیں گے, غیب میں حاضر و ناظر میں چلے جائیں گے, وہاں سے وہاں چلے جائیں گے, بات مکمل نہیں ہو پائے گی. تو اسی پہ ابھی رہتے ہیں. جی, اور جہاں تک آپ کا بنیادی سوال تھا, وہ سوال تو شیخ شعبان نے کہا کہ وہ بنیادی سوال مت چھوڑو, لیکن جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کو دیتا ہے چوائس. اللہ تعالیٰ بندوں کو چوائس دیتا ہے. جیسے ہم مثال کے طور پہ آپ ہو, میں ہوں, اما شاکرین اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے تو شکر گزار کرو بنو, چاہے تو انکار کرنے والے بنو. تو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے بندوں کو. اختیار دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہیں پتا, اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخری انجام ڈائریکٹلی دے سکتا ہے انسان کو کہ بھائی تم تو نیک کام کرنے والے تھے اس لیے لے لو جنت, اور تم گناہ کرنے والے تھے اس لیے تمہارے لیے جہنم. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے رحمت للعالمین جو ہے والی چیز کا اور ایک ثبوت دیا سارے دنیا کے انسانوں کو دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عذاب کی کے لیے نہیں تقاضا کیا, بلکہ ان کے لیے وقت اور موقع ملے, یہی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز کا اختیار دیا گیا, اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ یہ تو بات کوئی بنتی ہی نہیں ہے. لیکن جو بنیادی سوال تھا کہ آپ کا جو سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں, تو شیخ کفایت نے جو دلیل دی
وہ بات میں یہ بات ہے کہ اگر آتے تو ان کو وہ بات بھی پتا ہوتی, اور وہ پتا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں تھی. اور مزید جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں یہ حدیث اسکرین پہ لاؤں, ذرا میں دیکھ رہا تھا کون سی حدیث اس بارے میں, 1 منٹ دیکھ رہا ہوں جی. تب تک شیخ کفایت کچھ بتانا چاہتے بتا سکتے ہیں. اچھا شیخ کفایت نے پرائیویٹ چیٹ میں حدیث بھیج دی ہے. حدیث کا جو شیخ کفایت نے, شیخ نمبر بولیں گے, حدیث کا نمبر کیا ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں نے ایک حدیث ابھی بھیجا اس کو. اچھا صحیح بخاری 3120 میں لا رہا ہوں, اسکرین پہ لا رہا ہوں. چلیے آخری بات ہے, چلو دوسرے لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. سنن ترمذی, ترمذی کا, ہاں وہ میں بھی بخاری کا ڈھونڈ رہا تھا, مجھے ترمذی کا ہی ملا ہے جی. تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھائی صاحب نے کہا نا کہ سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو معلوم نہیں ہے, اس سے کون انکار کرتا ہے بھائی. ایک انسان ایک جو امتحان لیتا ہے ممتحن بچوں کا, وہ جو سوال پوچھتا ہے اس کو معلوم رہتا ہے جواب, تو اس بنیاد پہ کیا یہ کہہ دیں گے کہ ہر انسان عالم الغیب ہے, اسے ہر چیز کا پتہ ہے؟ یعنی آپ کے ابا اگر ٹیچر ہیں, کہیں پڑھا رہے ہیں, بچوں کا امتحان لے رہے ہیں, اور آپ کے ابا نے پوچھا, امتحان لیا, تو اب آپ کے ابا 24 گھنٹہ دن بھر میں جب بھی کوئی سوال کریں گے, کوئی پوچھیں گے, تو آپ کہیں گے آپ کو تو معلوم ہے. معلوم نہیں تو آپ نے امتحان میں کیسے سوال کیا, آپ کو خود معلوم تھا. تو کسی بھی سوال کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. کچھ سوال ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ سامنے کسی کی چوائس کیا ہے, کچھ سوال کسی کو جانچنے کے لیے ہوتے ہیں, اور کچھ سوال جو ہے معلومات کے لیے ہوتے ہیں, معلومات لینے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا کہ عورت کہاں گئی, وہ معلومات لینے کے لیے تھا, کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے دفن کر دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا کیوں نہیں, مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی. تو اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا, مجھے باخبر کیوں نہیں کیا, یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. باقی یہ جو آپ حدیث مانگ رہے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا, اس حدیث کے بارے میں بتائیے. تو یہ دیکھیں سنن ترمذی کی حدیث ہے, اس میں ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا, تمہارے رب کون ہے, ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے, ومن نبیو کا, تمہارے نبی کون ہے, یہ سوال ہوگا جی. اچھا میں ایک چیز ریئلائز ہوا ڈسکشن میں, چلو اینی وے آصف بھائی امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا.